بیان کی، بلکہ صرف وہ باتیں بیان کی جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق تھا، ان کے عقائد، کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، توحید پہ ایمان رکھتے تھے، معاشرہ ان کو برداشت نہیں کر رہا تھا، آ کے بیچارے چھپ کے غار میں سو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو سلائے رکھا 300 سال تک۔ اس کے بعد جب یہ گئے اپنے معاشرے میں اپنا سکے وکے لے کے کچھ کھانے پینے کے لیے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں۔ اور اس زمانے میں وہاں ایک بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو یہ خود ثبوت بن کے آ گئے۔ ایسی قصہ خضر ہے۔ دیکھیے خضر کا نام تو میں استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں تو اس بندے کا نام نہیں، عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اور یہ واقعہ کس سمندر میں ہوا، کس مقام پہ ہوا، کیا ہوا، اس بستی کا کیا نام تھا، قرآن اس کا نام نہیں دیتا۔ غیر ضروری معلومات قرآن نہیں دیتا، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اخلاق کی کتاب ہے۔ اس کا جو اخلاقی پہلو تھا، اخلاقی سبق تھا، وہ بتا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو نظام زندگی تم یہ دیکھ رہے ہو، اور اس میں جو قوانین اور احکام ہیں شریعت کی شکل میں ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، اور ایک نظام ہم بھی چلاتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے تکوینی امور پہ معین بندوں کے ذریعے سے۔ وہ نظام ذرا مختلف ہوتا ہے، ذرا یوں دیکھ لو کہ جاتے جاتے کشتی میں چھید کر دیا، اور وہ کشتی کو بچانا مقصود تھا، جاتے جاتے ایک بچے کو مار دیا، اس کے والدین کو اس کی شر سے بچانا مقصود تھا۔ 2 بچے ہیں، ان کا خزانہ ایک جگہ چھپا ہوا ہے، دیوار گر گئی ہے، خزانہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، اللہ کے نبی کو اور ولی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کے دیوار بناؤ۔ ان بچوں کا والد کان ابوہما صالحا، نیک آدمی تھا۔ معلوم ہوا کہ اولاد میں اگر والدین میں کوئی نیک ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ جس نے اللہ کے حکم کو، شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کیا اور لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچایا۔ تو یہ تینوں قصے سورہ الکہف میں آتے ہیں، ان کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے۔ میں اس میں جو باتیں اس وقت براہ راست ہم سے متعلق ہیں، وہ چند انتخاب کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، الکہف آیت نمبر 26 27، اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے، اسے جوں کا تم سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو اب آئندہ بدل نہیں پائے گا۔ اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اس کے بعد اسی صورت میں دنیاوی زندگی، حیات دنیا کے بارے میں بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے، اور پھر آخرت کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں کس طرح سے انسانوں کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ ارشاد ہوتا ہے، الکہف کی آیت نمبر 45، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی۔ جس سر پہ غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ وہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، افکار کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ہاں، آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ الکہف میں قصہ خضر و موسیٰ جو میں نے ابھی عرض کیا اور قصہ ذوالقرنین بیان ہوتا ہے، اور آخر میں پھر کچھ آیتیں آتی ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کلام پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ تو عربی میں ہے، اس کے ترجمے میں اس کا 100واں حصہ بھی تاثیر نہیں بنتی ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ترجمے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ خود اس بجائے اس کے کہ خود میں ہی آپ کے سماع خراشی کرتا رہوں، وہ باتیں جو ترجمے کے ذریعے سے پیش کی جا سکتی ہیں میں ترجمے کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ الکہف کی آخری آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے